السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں مختلف نام ہیں، جیسے علی بخش، عبد علی، محمد بخش، حسین بخش وغیرہ، یا عبد علی، عبد محمد، عبد الحسین وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے نام رکھنے سے منع ہے۔ اللہ نواز، اللہ بخش، عبداللہ وغیرہ اپنے بچوں کے نام سوچ سمجھ کر رکھیں، کیونکہ نوازنے والا بخشنے والا ایک اللہ ہی ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ یہ کیا پوسٹ صحیح ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ایسے کوئی بھی ہمارے نام یا ایسا کوئی بھی کسی کا پکارنا، ناموں کو پکارا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، مختص لذاتی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص صفات ہیں، جو وہ کسی اور مخلوق کی طرف جانے کا شائبہ ہو، ایسی پکار اور ایسے کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں آتی ہے، صحیح مسلم میں 2249 نمبر پر ہے، سنن نبی داود میں 4976، مسند احمد ابن حنبل وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سارے الفاظ کو دیکھیں تو وہ بنتے ہیں کہ لا یقولن احد، کوئی بھی بندہ آپ میں سے یہ نہ کہے عبدی و آماتی، اپنے کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے عبدی میرا غلام، اپنے غلام کو عبدی میرا غلام نہ کہے، اپنی لونڈی کو آماتی میری لونڈی نہ کہے، کیونکہ یہ لفظ عبد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بندی ہے اس کے لیے آمت ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عبداللہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، آمت اللہ اللہ کی بندی ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کلکم عبید اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو، وکل نسائکم، اور تمہاری جتنی خواتین ہیں، اما اللہ، وہ سب اللہ کی بندیاں ہیں۔ تو یہ عبدی کی جگہ پہ غلامی کے لفظ بولیں، ولیکن لیکل غلامی، اور امتی کی جگہ پہ جاریتی کے لفظ بولیں، فتایا کا لفظ بولیں، فتاتی کے لفظ بولیں۔ فرمایا آپ میں سے لا یقل احدکم، کوئی یہ نہ کہے اس کا ربک۔ اب رب کا لفظ مالک کو کہا جاتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مالک کے لیے رب کا لفظ استعمال نہ کرو، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے آقا کو پانی پلاؤ، اطعم ربک، اپنے آقا کو کھانا کھلاؤ، اپنے آقا کو وضو کراؤ، بلکہ یہ کہو کہ سیدی و مولا، یعنی سردار کا لفظ استعمال کریں۔ ایسے لفظ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کے ساتھ مماثلت رکھتے ہوں، ان کو پکارنے اور بولنے سے منع کیا گیا۔ لہذا یہ پوسٹ درست ہے۔ عقیدہ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور ان صفات کے ساتھ جب نام کے اندر ان صفتوں کو شامل کیا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے شامل کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔